بالکل کسی بھی فن کو زندہ رکھنا ہے تو اس کی اصطلاحات کو زندہ رکھیں، یہ ضروری ہے۔ جب تک اصطلاحات زندہ رہیں گی وہ فن زندہ رہے گا، اگر اس کی اصطلاحات مر جائیں تو فن مر جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کلم الناس علی عقولہم، اس کو بھی پیش نظر رکھے، لوگوں کے عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ ادبوا اولادکم بالعصر، اپنی اولاد کی تربیت زمانے کے مطابق کرو۔ دیکھیں حقیقت جو ہمارے اندر فطرت ہے، جیسے ملتاش بھائی نے بتایا، ایک کائنات اصغر ہے، ایک کائنات اکبر ہے، حقائق جو اندر ہیں وہ تو سیم ہے، وہ تو وہی جو اندر چل رہی ہے، فطرت نیچر وہی ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کو الیبوریٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا آسان کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ جتنے بھی الفاظ استعمال کر لیں، جتنی مثالوں کی مدد لے لیں، مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھ آ جائے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ آپ انگریزی لفظ استعمال کر لیں، وہ آپ فارسی کر لیں، وہ اردو کر لیں، وہ آپ پنجابی کر لیں، مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو آپ نے آگے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دیں۔ تو لہٰذا یہ بھی نہیں کہ آپ جو جدید اصطلاحات ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، کرنی چاہیے، وہ بھی کرنی چاہیے، وہ پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس جتنی رپورٹس آتی ہیں پنجابی میں آتی ہیں، اردو میں آتی ہیں، اگر آپ کو رپورٹس ہی نہیں پڑھنی آتی تو آپ کا فن پھر بھی زندہ نہیں ہوگا۔ مریض آیا آج کل، یہی غلطی ہماری مذہبی لوگوں نے بھی کی۔ جب تقریر اینڈ ہونے والی ہوتی ہے، مولوی بما علیہ البلاغ کہنا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جمعے میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی تقریر سننا پڑھا لکھا بندہ نہیں آتا، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ مولوی کی اور ان کی فریکوینسی نہیں ملتی۔ کلم الناس علی عقولہم، دونوں کا آپس میں لیول نہیں مل رہا، تو وہ پہلے آنا وارے نہیں کرتا۔ لہذا اگر وہ لوگ جو جدید علم پہ بھی جن کی گرفت تھی اور انہوں نے دین کا علم بھی حاصل کیا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، وہ ڈاکٹر اسرار ہو، وہ ڈاکٹر طاہر غازی صاحب ہو، کوئی بھی مطلب پڑھا لکھا آدمی کسی بھی مکتب فکر، لوگ اس کو سنتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم نے بھی اپنے فن کو زندہ کرنا ہے تو پھر جدید کو بھی سیکھنا ہوگا۔ ایک